السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نئی اسٹوریز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو، لائک کریے اور دعاؤں میں یاد کریے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ میں لندن سے پڑھ کر آیا ہوں، چچا کی جاہل بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سب خاندان والوں سے ملنا چھوڑ دیا اور پڑھائی شروع کر لی۔ دن رات محنت کی اور چند سالوں بعد میں ایک سرکاری ادارے میں بہت بڑی افسر لگ گئی۔ سرکاری گاڑی، ملازم اور بنگلہ سب کچھ مجھے مل گیا۔ جس چچا کے بیٹے نے مجھے جاہل کہہ کر رشتہ توڑا تھا، آج اس کے ماں باپ میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ ابا سے معافی مانگ رہے تھے کہ پہلے ان سے غلطی ہو گئی۔ میں نے سبق سکھانے کے لیے ابا سے کہا کہ آپ ہاں کہہ دیں، لیکن شادی والے دن سب کے ہوش اڑ گئے جب میرا نام آئزہ ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابا ایک معمولی جاب کرتے تھے، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ میں سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ ابا کالج کی مہنگی فیسیں بھر نہیں سکتے تھے۔ میری منگنی بچپن میں ہی میرے چچا کے بیٹے حیدر سے کر دی گئی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا، حیدر جس دن سے لندن سے واپس آیا تھا وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، مجھ سے دور بھاگتا تھا۔ اماں اکثر کہتی تھیں، بیٹا حیدر تمہارا نصیب ہے، دیکھنا وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کہتے، حیدر بہت لائق لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین تھا، لیکن حیدر کی خاموشی دل میں سوال اٹھاتی تھی کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ میری زندگی میں 2 ہی دائرے تھے، ایک گھر کا، دوسرا حیدر کا۔ میں نے کبھی اپنے لیے الگ سے کچھ سوچا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں سوچا کہ زندگی کیا ہے یا بن سکتی ہے، بس یہی کہ بس جی رہی ہوں، سب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ابا اماں کے لیے، حیدر کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے کبھی مجھے انسان نہیں صرف ایک طے شدہ رشتہ سمجھا۔ کبھی کبھی رات کو اماں کے پاس بیٹھ کر میں کہتی، اماں اگر میں تھوڑی سی خوبصورت ہوتی تو شاید حیدر مجھے ایک بار دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اماں میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، اللہ نے جو بنایا سب سے بہتر بنایا بیٹی، دل کا حسن سب سے بڑا حسن ہوتا ہے، لیکن دل کا حسن کوئی کب پہچانتا ہے، کم از کم وہ نہیں جسے میں نے دل میں رکھا تھا۔ ایک دن میں نے حیدر کو اپنی امی سے کہتے سنا، امی مجھے پڑھائی کے بعد باہر جانا ہے، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ میں کچن میں کھڑی تھی پر وہ آواز سیدھی دل میں لگی۔ نہ وہ میرے بارے میں کچھ پوچھتا تھا، نہ کبھی میری کوئی خبر لیتا، اور شاید مجھے بھی اس کی عادت ہو چکی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی دل چاہتا کہ وہ ایک بار کہے، آئزہ تم کیسی ہو، بس اتنا ہی کافی ہوتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا، چپ کر جا آئزہ، ابھی وقت ہے، ایک دن وہ سمجھ جائے گا مجھے۔ آج بھی یاد ہے، میں نے حیدر کے لیے اپنا پسندیدہ رنگ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا اسے وہ رنگ پسند نہیں۔ میں نے کبھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی مرضی میں کبھی شامل ہی نہیں رہی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن رہا اور میں اس کی دنیا کو اپنی دنیا سمجھتی رہی۔ شاید یہ سب بہت سادہ لگے، لیکن جو سچ میں سہ رہا ہو اس کے لیے ہر دن ایک جنگ ہوتا ہے، ہر صبح ایک امید اور ہر رات ایک مایوسی۔ اور میری زندگی کچھ ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، نہ رب سے نہ اپنے نصیب سے، بس یہی دعا کرتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہے بہتر لکھا ہو۔ اور میں نے اپنا ہر جذبہ چھپا رکھا تھا صرف اس دن کے لیے جس دن حیدر میرے سامنے بیٹھ کر کہے گا، آئزہ تم میری زندگی ہو۔ لیکن وہ دن کبھی آیا نہیں اور شاید آنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی تھی کہ حیدر ایک دن بدل جائے گا، بس تھوڑا وقت لگے گا، مجھے صبر کرنا ہے، اپنے نصیب پر یقین رکھنا ہے۔ لیکن شاید کچھ یقین صرف دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان دنوں حیدر کی بہن کی شادی طے ہوئی، گھر میں شور، گہما گہمی اور دور دور کے رشتے دار آنے لگے۔ اماں خوش تھیں کہ اتنے دنوں بعد خاندان والے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی دل چھوٹا نہیں کیا، اماں کا ہاتھ بٹایا، بہنوں کے ساتھ کاموں میں لگی رہی۔ شادی کی تقریبات شروع ہوئی، مہندی کی رات، سب کزنز ایک ہال میں جمع تھے، کہہ کے گانے، ہنسی مذاق، سب کچھ چل رہا تھا۔ میں بھی ایک کونے میں بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، شاید دل سے چاہتی تھی کہ کوئی مجھے مخاطب کرے، کوئی حیدر کی طرح نہیں، بس عام سا کوئی۔
لیکن میں نے محسوس کیا لوگ مجھے صرف اس رشتے کی نظر سے دیکھتے ہیں جس کا کوئی مطلب اب تک میرے لیے واضح نہیں ہوا۔ پھپھو کا بیٹا ہمدان ہمیشہ سے مذاق کرنے کا عادی تھا۔ اس نے زور سے کہا، اب تو اگلی باری حیدر اور عائزہ کی ہے، کیا خیال ہے سب کا؟ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، پھر ہنسی کی آواز گونجنے لگی، لیکن جو اگلا لمحہ آیا وہ میری پوری زندگی کے سکون کو کھا گیا۔ حیدر جو میرے سامنے بیٹھا تھا اچانک تن کر بولا، کیا میری اور عائزہ کی شادی؟ ایسا تو میں خواب میں بھی نہ سوچوں۔ میں کہاں اور یہ کہاں، نہ شکل نہ عقل نہ تعلیم، اندھا بھی دیکھ لے تو انکار کر دے۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ارد گرد بیٹھے کزن زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ نے ہاتھ منہ پر رکھ لیے، کچھ نے نظریں مجھ پر گاڑ دیں۔ ایک نے آہستہ سے کہا، واقعی مطلب تھوڑا تو معیار ہونا چاہیے۔ میری آنکھیں کچھ تلاش کر رہی تھی، شاید کسی ہمدردی کی نگاہ، شاید اماں کی، شاید بہن کی، لیکن اس وقت سب کے چہروں پر صرف تماشا دیکھنے والا تاثر تھا۔ میں مٹھی بھینچ کر وہ سب برداشت کرتی رہی۔ میرے برابر بیٹھی فرح، میری ہم عمر کزن، جھک کر میرے کان میں بولی، چلو باہر چلتے ہیں، یہاں سب جاہل بیٹھے ہیں۔ میں نے گردن ہلائی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ میں باہر نکل کر لمبے لمبے سانس لینے لگی، لیکن اندر کا بوجھ کم نہ ہوا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے فرح سے کہا، مجھے اماں کو بلانا ہے، ابھی گھر جانا ہے۔ جب اماں آئیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی اب اور یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ پریشان ہو گئیں، ایسا کیا ہو گیا بیٹا؟ ابھی تو کل بارات ہے۔ میں نے نظریں چرائیں اور بس اتنا کہا، یہاں میرا دل گھٹ رہا ہے۔ گھر پہنچتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ بہن آئی، پوچھا کیا ہوا؟ میں نے بس ایک جملہ کہا، کبھی کسی کو خدا نہ کرے اس طرح رسوا ہونا پڑے۔ دوسرے دن اماں نے زبردستی سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا سب بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہنسنے ہنسانے کے لیے دل پہ نہ لو۔ لیکن میں جانتی تھی یہ صرف بات نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ حیدر نے میرا مقام، میری قدر سب کے سامنے واضح کر دی تھی۔ بارات کے دن سب گئے، میں گھر پر اکیلی رہی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساری رات ایک خالی کاغذ کو گھورتی رہی، وہی کاغذ جس پر کبھی اپنے خواب لکھا کرتی تھی۔ آج وہ سفید تھا جیسے سب کچھ مٹ گیا ہو۔ چند دن بعد چھوٹی پھپھو کے بیٹے کی سالگرہ کا فنکشن تھا، سب گھر والے جا رہے تھے۔ اماں نے کہا، تم بھی چلو، تھوڑا دل بہلے گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ جب سب واپس آئے، چھوٹی بہن میرے پاس آ کر بولی، تمہاری غیر حاضری سب کو محسوس ہوئی۔ حیدر نے سب کے سامنے کہا، وہ بدصورت ہے اس لیے چھپتی پھرتی ہے۔ میں نے سر جھکایا، لیکن اس بار دل اتنا ٹوٹا نہیں جتنا سکون سے خاموش ہو گیا۔ میں نے بس اتنا کہا، اچھی بات ہے۔ میں اسے یاد بھی نہیں تھی، تبھی میری بہن چیخی، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ وہ تمہیں پھر ذلیل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اب نہیں۔ جس شخص کے لیے میں اتنا کچھ سہتی رہی، وہ اگر کچھ سیکھ نہیں سکا تو میں کیوں اپنی عزت خود خراب کروں؟ وہ دن میرے لیے فیصلہ کن دن تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب نہ کوئی فنکشن، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی حیدر، بس میں اور میری خاموشی۔ امی نے کئی بار کہا، بیٹا سب لوگ پوچھتے ہیں تم کہاں ہو، آخر کب تک چھپتی پھرو گی؟ میں خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ چھوٹی بہن کبھی چپکے سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی، پھر آ کر امی سے کہتی، امی آج بھی عائزہ نے کچھ نہیں کھایا، بس پنکھا آن کر کے بیٹھ گئی۔ ایک دن ابا کام سے جلدی آ گئے۔ شام کی چائے کے وقت اماں نے میرے بارے میں بتایا۔ ابا بغیر کچھ کہے میرے کمرے میں آئے، دروازے پر دستک دی، بیٹا کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ ابا بیٹھ گئے، پھر دیر تک کچھ نہیں بولے، پھر کہا، بیٹی تم ہمیشہ سے مضبوط رہی ہو۔ جب تمہاری تعلیم چھوٹی تم نے زبان سے شکوہ نہیں کیا، گھر کے کام سنبھال لیے، بہن بھائیوں کی مدد کی، لیکن اب یوں ہار مان لینا؟ میں نے سر جھکا لیا۔ ابا نے میرا ہاتھ تھاما، کیا ہوا؟ دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ میں نے بامشکل زبان کھولی، ابا میں ان سب کے لیے کیا تھی؟ ایک تماشا۔ سب کے سامنے میری بے عزتی کی گئی اور کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔
ابا نے لمبا سانس لیا، پھر بولے لوگ کبھی نہیں رکیں گے، اگر تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو خود کو اتنا قابل بناؤ کہ انہیں مجبوراً تمہارے آگے سر جھکانا پڑے۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا، لیکن جیسے میرے اندر کہیں گہرائی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابا کی آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو برسوں بعد پہلی بار محسوس ہوا۔ اس رات میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، پر روشنی بجھائی نہیں۔ چھت پر نظریں جمائے سوچتی رہی، کیا واقعی میں کچھ بن سکتی ہوں؟ کیا میرے اندر وہ ہمت ہے؟ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گئی۔ اماں حیران تھی۔ خیریت، آج کیا ہوا؟ میں نے دھیرے سے کہا، بس کچھ نیا شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اب میں نے کتابیں دوبارہ کھولی، پہلے پرانے نوٹس نکالے، پھر انٹرنیٹ سے مدد لی۔ دن کا ایک ایک لمحہ اب تعلیم کے لیے تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اماں کو لگا میں بس وقت گزارنے کو پڑھ رہی ہوں۔ میں نے دن میں معمولی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، گاؤں کے 2-3 بچوں کو پڑھاتی اور خود بھی دوبارہ بنیادی مضامین دہراتی۔ ایک دن ایک بچی کی ماں آئی اور بولی، بی بی جی آپ جیسے پڑھاتی ہیں میرے بچے نے پہلی بار اسکول میں نمبر لیے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری قابلیت کسی کی زندگی میں فرق ڈال سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ انٹر کے پیپرز دیے اور پاس ہو گئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اب میرا اگلا ہدف بی اے تھا۔ شام میں ایک ٹیچر کے پاس جایا کرتی تھی، وہ بھی مفت پڑھا دیتے تھے کیونکہ انہوں نے میری محنت دیکھ لی تھی۔ ابا کبھی کبھار پوچھتے تمہیں کیا چاہیے؟ کوئی کتاب؟ میں سر ہلا دیتی، بس دعا کریں۔ ایک دن اماں نے کہا، بیٹا تم ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہو، کسی سے ملتی بھی نہیں، دل نہیں گھبراتا؟ میں نے کہا، اماں میرا دل اب اپنی ہی دنیا میں لگتا ہے، میں وہاں خوش ہوں۔ ادھر خاندان والوں نے آنا جانا بند نہیں کیا، لیکن میں اگر کبھی آواز سن لیتی تو کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ مجھے دیکھ کر سب کچھ یاد آ جاتا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک میں خود کو مکمل نہیں سمجھتی کسی کو اپنی ادھوری حالت میں نہیں دکھاؤں گی۔ پھر ایک دن اسکول کے پرنسپل نے مجھے بلایا، آئزہ بیٹی تمہیں ایک نئی اکیڈمی میں پارٹ ٹائم پڑھانے کا موقع ملا ہے، تم نے قابل ذکر کارکردگی دکھائی ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن میں نے ہمت رکھی۔ واپسی پر میں نے ابا کو یہ خوشخبری دی۔ ابا نے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا تم نے دل خوش کر دیا۔ میں نے اب طے کر لیا تھا کہ میں صرف گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کچھ بنوں گی۔ خاموشی میری طاقت تھی، کمزوری نہیں۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایک خاموش وعدہ بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا اور اب اس وعدے کو نبھانے کا وقت آ چکا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ جو برسوں پہلے ٹوٹ چکا تھا، اب میں نے اسے دوبارہ جوڑنا شروع کیا۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں اپنا اسٹڈی لیمپ آن کر کے کتابیں کھولتی۔ خاموشی میں صرف صفوں کی آواز اور دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ اور پھر وہ وقت جب میں سجدے میں جا کر رب سے دعائیں کرتی، یا اللہ میں کچھ نہیں مگر تو سب کچھ ہے، مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، اتنی ہمت دے دے۔ نماز کے بعد تہجد میرا معمول بن گیا تھا۔ کبھی کبھی آنکھیں تھک جاتی لیکن دل تھمتا نہیں تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی لکھائی کو بہتر بنانے پر کام کیا۔ پرانے اخباروں سے کٹنگ کرتی، الفاظ کو دوبارہ لکھتی، خود سے سوالات بناتی۔ ایک دن محلے کی آمنہ خالہ آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی مریم بھی تھی۔ آئزہ بیٹی مریم کو کچھ گائیڈ کر دو، وہ میٹرک میں ہے اس سال۔ میں نے کہا، جی خالہ کل سے آ جائے، جتنا ہو سکا مدد کروں گی۔ مریم کے ساتھ وقت گزارنا فائدے مند رہا۔ میں جو کچھ سیکھتی وہ اسے سکھاتی اور یوں خود بھی دہراتی۔ محلے میں لوگ آہستہ آہستہ جاننے لگے کہ آئزہ اب صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی، وہ کچھ کر رہی ہے۔ پھر ایک دن چھوٹی بہن نے خبر دی، تمہیں پتہ ہے حیدر نے پھر تم پر بات کی ہے۔ اس نے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کہا، وہ اب نئی نویلی عالمہ بن گئی ہے۔ سجدوں سے کامیابیاں تو نہیں ملتی، دنیا کچھ اور مانگتی ہے۔ میں نے پل بھر کے لیے سر اٹھایا مگر پھر خود کو سنبھال لیا۔ جو خود گمراہی میں ہو اسے روشنی چبھتی ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کتاب کی طرف نظریں جما دیں۔ اب میرا وقت بڑھ چکا تھا، صبح کی نماز، پھر پڑھائی، شام کو 2 بچوں کو ٹیوشن اور رات کو مطالعہ۔ اور اسی دوران میں نے گریجویشن کے امتحان
इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी लाइब्रेरी जाने का इरादा किया, लेकिन घर से इजाजत लेना आसान नहीं था। अब्बा से कहा, मुझे कुछ किताबों की जरूरत है, लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। वो थोड़ा झिझके, तन्हा जाओगी? नहीं अब्बा, मरियम भी साथ जाएगी। उन्होंने इजाजत दे दी और मैंने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। लाइब्रेरी एक जादुई जगह थी। वहाँ बैठे लोग, उनके चेहरे, उनके संजीदा अंदाज, सब कुछ मेरे लिए नया था। किताबें खोलती तो लगता जैसे हर लफ्ज मेरे लिए लिखा गया है। कुछ सफ़े मैं कापी पर नोट करती, कुछ दिल में महफूज करती। एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़की मिली, नाम था शफक। वो भी सीएसएस की तैयारी कर रही थी। तुम भी सीएसएस की ख्वाहिश रखती हो? मैंने नजरें झुकाई। अभी तो सोचा नहीं, बस इल्म हासिल करना है। शफक मुस्कुराई। इल्म का अंजाम ताकत है, तुम इस काबिल हो। उस दिन मैंने घर आकर अपनी डायरी में पहली बार सीएसएस का लफ्ज लिखा और साथ दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में है तो मेरे लिए आसान बना दे। महीने गुजरते गए। मैंने हर दिन को अगले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश की। छोटी छोटी कामयाबियां जैसे मिठास बनकर दिल में उतरती गईं। अब्बा कभी कभार खामोशी से मेरे कमरे के बाहर रुक जाते और फिर आकर कहते, बेटा, जो तुम कर रही हो वो वाकई बड़ा काम है, हम सबको तुम पर फख्र है। अम्मी एक दिन चुपके से बोली, आजकल तुम्हारे बारे में मोहल्ले में अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, कहती हैं बहुत समझदार हो गई हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी जख्म इंसान को समझदार बना देते हैं। तभी बाहर सहन से छोटी बहन की आवाज आई, अम्मी, हैदर का जिक्र आया है। चच्ची कह रही थी, वो तुम्हारे बारे में पूछता है, कहता है कि अब वो पहले वाली बात नहीं करता, बस हाल चाल जानना चाहता है। मैंने कहा, अच्छा किया जो पूछा, लेकिन अब मेरा जवाब सिर्फ खामोशी है। बहन हंसने लगी, तुम वाकई बदल गई हो। बदल तो गई थी, मगर अंदर वही थी जो एक दिन खुद से किया हुआ वादा निभाना चाहती थी। जिंदगी ने एक नया रास्ता दे दिया था। अब हर दिन मेरे लिए किसी जंग से कम ना था, मगर मैं रुकी नहीं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने अब सीएसएस का ख्वाब वाज़े तौर पर देखना शुरू कर दिया था। शफक से मुलाकात के बाद मैंने इस इम्तिहान के बारे में ज्यादा संजीदगी से सोचना शुरू किया। लाइब्रेरी में अब मेरा ज्यादा वक्त गुजरता। वो सुबह जब सब घरों में चाय की खुशबू होती, मैं अकेले में अपना टाइम टेबल बना रही होती। सीएसएस कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। सब कहते थे कि हजारों में से चंद लोग ही पास होते हैं, मगर मेरा मसला ये था, खुद को मनवाना चाहती थी। एक दिन अब्बा ने मेरे कमरे में दाखिल होकर कहा, सुना है तुमने सीएसएस का फॉर्म भर दिया है। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, जी अब्बा। उन्होंने थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर बोले, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है आयजा, कहीं मायूस न हो जाना। मैंने जवाब दिया, आप ही ने तो सिखाया था कि मुश्किल से लड़ना चाहिए। अब अगर रुक जाऊं तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अब्बा खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में हल्की सी चमक थी। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में झोंक दिया। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। छोटे छोटे हदफ बनाती, रोजाना उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करती। शफक भी अब मेरे साथ रोजाना राब्ते में रहती। हम एक दूसरे से सवालात शेयर करते, मज़ामीन पर बहस करते। एक दिन वो बोली, आयजा, तुम्हारे जवाब सुनकर लगता है कि तुम इस बार की टॉपर हो सकती हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, टॉपर ना सही, लेकिन कामयाब जरूर होंगी। इम्तिहान की तारीख करीब आ गई। शहर जाना पड़ता था क्योंकि हमारे इलाके में इम्तिहानी मरकज नहीं था। मैंने अब्बा से कहा, इम्तिहान के दिनों में मुझे शहर जाना होगा, 4 दिन रहना पड़ेगा। अब्बा ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम्हें यकीन है तो जाओ, मेरा दिल कहता है तुम कुछ करके दिखाओगी। मैं पहली बार अपने गांव से तन्हा सफर पर निकली थी। ट्रेन का सफर, एक अजनबी शहर और मुकम्मल अजनबी इम्तिहानी माहौल, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं था। मरकज में दाखिल होते वक्त दिल में एक अजीब दुआ थी, या अल्लाह, इस मकाम तक खुद आई हूँ, कामयाबी तक भी पहुँचा दे। पहला पर्चा खत्म हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरी तैयारी कमजोर नहीं थी। बाकी दोनों में भी मैंने भरपूर कारकर्दगी दिखाई। हर पेपर के बाद मैं लाइब्रेरी में खुद से तज्जिया करती कि कहाँ कमजोर रही और कहाँ बेहतर कर सकी।
امتحان ختم ہوا اور میں واپس گھر آ گئی۔ امی نے فوراً دروازہ کھولا۔ کیسا ہوا؟ میں نے کہا ٹھیک رہا، اب اللہ سے امید ہے۔ مہینے گزر گئے، میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، مگر دل ہر وقت رزلٹ کی خبر کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ ایک دن صبح فون پر پیغام آیا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن CSS رزلٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے فوراً شفق کو فون کیا، چیک کیا، ہاں ابھی کر رہی ہوں۔ عائزہ تم پاس ہو گئی ہو؟ میرے کانوں میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگی۔ کیا؟ ہاں، اور تمہارا نام انٹرویو کی لسٹ میں ہے۔ میں نے خاموشی سے فون رکھا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، امی آپ کی بیٹی پاس ہو گئی ہے۔ امی کی چیخ نکل گئی، یا اللہ تیرا شکر۔ وہ باہر دوڑتے ہوئے ابا کو بلا لائیں۔ سنیے، ہماری بیٹی کامیاب ہو گئی ہے۔ ابا نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹا تم نے واقعی سب کے دل جیت لیے۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا، انٹرویو کا مرحلہ، جسے میں نے کامیابی سے سر انجام دیا، اور میرا نام اسسٹنٹ کمشنر کی لسٹ میں تھا۔ اور اس دن شام کو ہمارے گھر میں محلے بھر کے لوگ جمع ہو گئے۔ خالہ، چچا، پھپھو سب مبارکباد دے رہے تھے۔ ارے ہماری گلی سے اسسٹنٹ کمشنر نکلی ہے، اب کام کروانا ہو تو عائزہ بی بی سے رجوع کریں۔ امی ہر ایک کو چائے اور مٹھائی پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن نے کہا، آپ کی بدنامی کا وہ دن یاد ہے؟ آج سب وہی لوگ آپ کی عزت کے گن گا رہے ہیں۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر چپکے سے کہا، یہی دنیا ہے، تمہاری حیثیت بدلتی ہے تو سب کی آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اگلے دن جب دفتر سے لیٹر آیا تو دل سے صرف ایک دعا نکلی، یا اللہ مجھے اس مقام کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ CSS کے رزلٹ کے بعد گاؤں کی گلیاں مجھے پہچاننے لگی تھیں، وہی راستے جن پر کبھی نظریں جھکا کر چلتی تھی، اب لوگ دروازے کھول کر مجھے سلام کرتے۔ اب جو لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں وہ اماں کے ساتھ آ کر کہتی، خالہ ہماری بچی کو بھی عائزہ جیسی بننا ہے۔ محلے کی خاتون نے ابا کو روک کر کہا، بھائی صاحب آپ کا تو نصیب جاگ گیا، آپ کی بیٹی تو پورے گاؤں کا فخر بن گئی ہے۔ ابا خاموشی سے مسکرا دیتے، کبھی کسی کو جواب میں کہتے، ہماری بیٹی نے یہ سب خود کمایا ہے، ہم تو بس دعائیں دیتے رہے۔ گھر کا ماحول یکسر بدل گیا تھا۔ پرانی دراڑوں والے کمرے جن میں کبھی خواب دب جاتے تھے، اب وہاں باتیں ہوتی تھیں، مستقبل کی، ترقی کی اور مقام کی۔ امی صبح کے وقت تسبیح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو باتیں سناتی۔ آج تو رئیس خالہ کہہ رہی تھی ان کی بھتیجی کا رشتہ بھیجیں۔ میں نے کہہ دیا، دیکھیں گے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا اب لوگ صرف میرا عہدہ دیکھ رہے تھے، میں کون ہوں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایک دن اماں بولی، چچی جان آئی تھی اپنے بھتیجے کا رشتہ لے کر، بولی عائزہ تو ہمارے دل کی بچی ہے، وہی جو نصیب میں لکھا تھا۔ میں نے اماں کی بات کاٹ دی، اماں آپ کو بھی اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ نصیب بدلتا ہے اور رشتہ دار بھی۔ ابا نے ایک دن مجھے بلایا، بیٹا اتنی ساری رشتہ داریاں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے جواب دیا، ابا جو فیصلے جلد بازی میں کیے جائیں وہ زندگی بھر کا بوجھ بن جاتے ہیں، ابھی وقت ہے۔ پھر ایک دن گاؤں کی مشہور پھپھو جو ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتی تھی، اپنی بہو اور بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ اماں سے باتوں ہی باتوں میں بولی، ہم تو پہلے دن سے ہی جانتے تھے عائزہ کچھ بن کے دکھائے گی، ماشاء اللہ چہرے پر تو روشنی ہی روشنی ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں کچھ یوں لگے جیسے کوئی پرانا جملہ تبدیل کر کے واپس پیش کیا جا رہا ہو۔ وہی چہرہ جو ایک وقت بدصورت کہلایا اب روشن ہو چکا تھا، وہی نظر جو کبھی طنز کرتی تھی اب عزت سے جھکتی تھی۔ میں ان سب سے رسمی سلام دعا کرتی، لیکن دل میں فیصلہ بڑھتا جاتا۔ میرا نیا مقام لوگوں کے رویے میں خوشبو کی طرح گھل گیا تھا، مگر مجھے پتا تھا یہ خوشبو عارضی تھی، جو عزت کرسی سے جڑی ہو وہ کرسی کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ اسی شام گاؤں کے کچھ بزرگ حضرات ہمارے گھر آئے۔ رسمی باتوں کے بعد ایک صاحب بولے، بیٹا چچا کا بیٹا حیدر بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اب پچھلی باتیں ختم کرو، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ امی نے میری طرف دیکھا، بیٹا کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟
میں نے سر جھکا کر کہا، امی، جس نے ایک بار عزت کا مذاق اڑایا ہو اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر بات یہی نہیں رکی۔ دوسرے دن چچی جان خود آ گئی، ہاتھ میں میٹھا لیے۔ بیٹی، حیدر پچھتاتا ہے، تم جو چاہو وہی ہوگا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے چچی کی آنکھوں میں دیکھا، چچی جس دن وہ سب کے سامنے میرا مذاق بنا رہا تھا اس دن آپ نے کیا کہا تھا؟ چچی کچھ نہ بولی، صرف خاموش ہو گئی۔ شام کو ابا میرے کمرے میں آئے۔ آئزہ، میں نے تمہیں ہمیشہ خود مختار بنایا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ میں نے کہا، ابا، میں سب کچھ سوچ چکی ہوں، میرا وقت صرف اپنی محنت کے ساتھ ہے، فی الحال میں کسی رشتے میں بندھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس رات میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا اور دل سے کہا، تم خوبصورت ہو کیونکہ تم نے خود کو سنوارا ہے، کسی اور کے لفظوں پر نہیں۔ گاؤں میں میری حیثیت اب ایک خبر بن چکی تھی، اسکول، بازار، ہسپتال، سب جگہ لوگ مجھے جاننے لگے تھے۔ گھر کے دروازے پر روز کوئی نہ کوئی ملنے آتا، کبھی اسکول کی بچیاں، کبھی کوئی بزرگ دعائیں دینے، اور کبھی پرانے تماشائی پرانی پہچان لے کر۔ ایک شام ماموں اور ان کی بیوی ہمارے گھر آئے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا آصف بھی تھا۔ سلام دعا کے بعد ماما نے بات چھیڑی، آئزہ بیٹی، تم جانتی ہو آصف ہمیشہ تمہیں پسند کرتا رہا ہے، اب تم بھی خود مختار ہو، اور وہ بھی، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم رسمی رشتہ لے کر آئے ہیں۔ آصف خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ واقعی چاہتا تھا کہ ہمارا رشتہ ہو، مگر تب کسی نے نہ اس کی بات سنی اور نہ میری۔ میں نے نظریں ہٹا کر امی کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے کہا، ماما، مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے لیے سوچتے ہیں، مگر میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے مایوسی سے کہا، بیٹا، کبھی کبھی وقت خود بھی انتظار نہیں کرتا۔ ملاقات ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے، لیکن ایک ہفتے بعد چچا اور حیدر ہمارے صحن میں آ بیٹھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو پہلا جملہ یہی تھا، یہ کیا دن دیکھنے پڑے کہ ہم خود بیٹی کے دروازے پر رشتہ لے کر آئیں۔ حیدر بالکل مختلف نظر آ رہا تھا، وہی حیدر جو پہلے مجھ پر طنز کیا کرتا تھا، آج ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا۔ ابا نے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حیدر بولا، آئزہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی، اس وقت میں سمجھ نہ سکا کہ تم کیا ہو، مگر اب پچھتاوا ہر پل ساتھ رہتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ تب چچا بولے، بیٹا، ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں، اگر تم چاہو تو حیدر اب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہے۔ امی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ابا نے میری طرف دیکھا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں، وہ رشتہ دار بھی جو کبھی میری موجودگی کو نظر انداز کرتے تھے اب خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر حیدر اپنی غلطی کو سمجھ چکا ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ایک دم سے سانسوں کی آوازیں تیز ہو گئیں، سب حیران تھے۔ امی کی آنکھوں میں سوال تھے، بہن کے چہرے پر حیرت۔ چچا نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ حیدر نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر تھا۔ شکریہ آئزہ، تم نے دل بڑا کیا۔ میں نے فقط سر ہلایا، میری آواز میں سکون تھا لیکن چہرے پر نہیں۔ رات کو جب سب جا چکے تھے، ابا میرے کمرے میں آئے، کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تم نے پہلے سب رشتے مسترد کیے اور اب؟ میں نے ان کے جملے کے درمیان میں نرمی سے کہا، ابا، کچھ باتیں وقت آنے پر خود کھلتی ہیں، ابھی صرف اتنا جانے کہ جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، بس تم خود کو کمزور نہ ہونے دینا۔ اگلے دن گاؤں میں خبر پھیل گئی، آئزہ نے حیدر کو معاف کر دیا، شادی ہونے والی ہے۔ حیدر نے ایک دن مجھے فون کیا، آئزہ، کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک نکاح نہیں ہوتا کوئی رابطہ نہیں، لیکن ہم اب رشتہ دار بننے والے ہیں، محبت میں اگر انتظار نہ ہو تو محبت ہی کیا۔ فون بند کر دیا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی اور کمرے میں خاموشی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک کہانی چھپی تھی جو شاید سب کو بعد میں سمجھ آتی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، پورے خاندان میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ چچی جان دن میں 2 بار ہمارے گھر آ جاتی،
کبھی مہندی کے کپڑوں کی بات، کبھی جہیز کی فہرست، کبھی کھانے کا مینیو۔ میں نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ دعوت نامے، شادی کی فہرست، گیسٹ لسٹ، ہر چیز میری نظر میں تھی، لیکن دل میں ایک الگ لسٹ تیار ہو رہی تھی جس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ایک دن چچی آئیں، ان کے ساتھ حیدر بھی تھا۔ امی نے کہا، بیٹا چچی کہہ رہی ہیں تم حیدر کے ساتھ جا کر کپڑے لے آؤ، اس کی پسند کا سوٹ بنوا لو۔ میں نے بہت سادگی سے جواب دیا، امی میں وہی پہنوں گی جو حیدر کو پسند ہو، آپ اسے کہہ دیں کپڑے خود چن لے۔ حیدر مسکرا کر بولا، تم واقعی بدل گئی ہو عائزہ، پہلے جیسی ضدی نہیں رہی۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر کہا، شاید وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ حیدر نے ایک فائل نکالی، یہاں شادی کے کارڈ کے ڈیزائنز ہیں، ایک نظر ڈال لو۔ میں نے صفحے پلٹے، انگلی سے ایک ڈیزائن پر نشان لگایا، یہ بہتر ہے۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اتنی خاموش کیوں ہو، کیا اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس اب زیادہ بولنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ بات ختم کر کے چلے گئے۔ اماں میرے پاس آئیں، بیٹا تم خوش تو ہو، سچ بتاؤ دل سے مانا ہے نا یہ رشتہ؟ میں نے سر ہلایا، امی جو فیصلہ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ حیدر اب زیادہ تر رابطے میں رہتا تھا، روز فون کرتا، میسج بھیجتا، لیکن میں نے ایک واضح حد کھینچ لی تھی، ہر بار یہی جواب دیتی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کے بعد بات کریں گے۔ ایک دن شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی فائلوں میں مصروف تھی۔ حیدر کی کچھ تصویر رکھی تھی جو مجھے شادی کے بعد پروفائل کے لیے ملی تھی۔ ایک تصویر میں وہ کسی غیر ملکی پارٹی میں تھا اور ساتھ میں ایک اجنبی مرد جس کا چہرہ پہچانا ہوا لگا۔ میں نے وہ تصویر الگ کی، موبائل پر بڑا کر کے دیکھی اور کچھ لمحے ساکت رہی۔ وہ شخص وہی تھا جس کا نام مجھے خفیہ رپورٹ میں پڑھنے کو ملا تھا جب میں نے بطور اسسٹنٹ کمشنر اسمگلنگ کیسز پر تحقیق شروع کی تھی۔ میں نے فوری طور پر ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، مجھے کل ملاقات کرنی ہے، ایک اہم شناخت کی تصدیق کرنی ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی شناخت خفیہ رکھی اور شہر کے ایک حساس دفتر میں حاضری دی۔ انہوں نے فائل کھولی، تصاویر نکالی اور میری دی گئی تصویر سے موازنہ کیا۔ جی یہ بندہ بین الاقوامی لڑکیوں کی اسمگلنگ رنگ کا ایک مرکزی کردار ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص حیدر کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا، یقین سے بڑھ کر میرے پاس مزید ثبوت بھی آ سکتے ہیں اگر مجھے وقت دیا جائے۔ انہوں نے کہا، تو پھر ہم خفیہ نگرانی شروع کر دیتے ہیں، شادی سے پہلے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اب میرے لیے ہر دن دوہرا چہرہ لے کر آتا تھا، ایک طرف شادی کی تیاریاں، دوسری طرف چھان بین۔ اماں مجھے روز نئی خبریں سناتی، تمہاری شادی کی دھوم تو پورے گاؤں میں ہے، لڑکیاں تمہیں دیکھ کر کہتی ہیں کاش ہم بھی عائزہ جیسی بن جائیں۔ میں مسکرا دیتی، لیکن اندر ایک ہلچل تھی۔ شام کو حیدر کا فون آیا، تم کب فرصت میں ہو، ایک تصویر دکھانی ہے جو ہمارے بچپن کی ہے۔ میں نے مختصر جواب دیا، اب تصویر سے زیادہ حقیقتیں دیکھنے کا وقت ہے۔ ایک دن شادی کے زیورات لینے کے لیے اماں، چچی اور میں بازار گئیں۔ چچی نے کہا، عائزہ اب تو تم ہمارے خاندان کی شان ہو، حیدر کو تم جیسی بیوی مل رہی ہے، وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ میں نے نگاہیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، قسمت کا فیصلہ وقت کرتا ہے چچی جان۔ شام کو جب گھر لوٹی تو ایک لفافہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ لفافے کے اندر خفیہ نگرانی کی ابتدائی رپورٹ تھی، چند نمبرز، چند تصاویر اور حیدر کا نام سہرِ فہرست تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل ایک لمحے کو لرزا، لیکن پھر خود سے کہا، یہی وقت ہے جب سچ کا سامنا کرنا ہے۔ اب میری خاموشی فقط خاموشی نہیں رہی تھی، یہ کسی بڑے فیصلے کی تیاری تھی۔ شادی کی تاریخ آ گئی تھی، پورا گھر جگمگا رہا تھا، صحن میں رنگ برنگی روشنیوں کی جھالر لٹک رہی تھی، عورتوں کی آوازوں میں گیت گونج رہے تھے اور مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ اماں بار بار میرے کمرے میں آ کر پوچھتی، کچھ چاہیے تو بتاؤ، مہندی چوڑیاں سب لے آئے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ صبح سے ہی تیاریاں جاری تھی، کمرے میں بیوٹیشن آئی، میں خاموشی سے تیار ہونے لگی، سرخ جوڑا، گولڈن کام، نفیس جیولری۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کو دل کانپ گیا، کیا واقعی یہی راستہ ہے؟ لیکن پھر فائل کا وہ لفافہ یاد آ گیا جو کل رات آخری بار پڑھا تھا۔ پولیس نے حیدر کی سرگرمیوں کی مکمل رپورٹ بھیج دی تھی، اس کی کال ریکارڈز، لوکیشن، کچھ ویڈیوز،
हर चीज वाज़ेह थी। स्टेज पर बिठाया गया, सामने फूलों की सजावट, हर तरफ कैमरे, रोशनी और लोगों की नजरें। मेहमान आ रहे थे, सब हैरान थे। वाह आयजा कितनी खूबसूरत लग रही है। चच्ची फुप्पो सब तस्वीरें ले रहे थे और हर तरफ से एक ही जुमला गूंज रहा था, मुबारक हो, बहुत नसीब वाली है। कुछ ही देर में बारात की आमद की खबर मिली। हाल में शोर सा उठा। हैदर की गाड़ी रुकी, वो उतरकर अंदर आया, सफेद शेरवानी पहने, खुशो खुरम, जैसे ख्वाब पूरे हो रहे हों। स्टेज के सामने आकर कुछ लम्हे रुक गया, फिर मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने नजरें झुका ली। निकाह ख्वां आया, कुर्सी रखी गई, सब लोग खामोश हो गए। अब्बा मेरे करीब आकर बैठ गए। अम्मा दूसरी तरफ निकाह शुरू होने लगा। निकाह खान ने माइक संभाला। हैदर वल्द हुसैन शाह, क्या आपको आयजा बिनते सलीम अपने निकाह में कबूल है? हैदर ने बुलंद आवाज में कहा, कबूल है। दूसरी बार, फिर तीसरी बार, हर बार उसकी आवाज वाजे और पुरएतमाद थी। अब नौबत मेरी थी। निकाह ख्वान ने रुख मेरी तरफ किया। आयजा बिनते सलीम, क्या आपको हैदर वल्द हुसैन शाह अपने निकाह में कबूल है? पूरा हाल खामोश हो गया। सबकी नजरें मुझ पर मजबूर थीं। मैंने कुछ नहीं कहा। निकाह खान ने सवाल दोबारा दोहराया, फिर तीसरी बार। अब्बा ने मेरा हाथ दबाया। बेटा कुछ कहो। मैंने आहिस्ता से हाथ पीछे खींचा और अचानक खड़ी हो गई। हाल में जैसे बर्फ जम गई हो। कैमरे रुक गए, बातें थम गईं। मैंने निकाह खां की तरफ देखा। मुझे ये निकाह कबूल नहीं। सबकी सांसें रुक गईं। एक लम्हे को खामोशी ने हाल को जकड़ लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां शुरू हो गईं। चच्ची उठ खड़ी हुई। ये क्या कह रही हो आयजा? मैंने उनकी तरफ देखा। मैं सच कह रही हूँ, ये निकाह मैं नहीं कर सकती। हैदर भाग कर आया। आयजा, तुम होश में तो हो? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। होश में आकर ही तो फैसला किया है। तुम जानते हो ना तुम्हारी हकीकत क्या है? चचा बोले, क्या बकवास है ये सब? ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही है। मैंने पर्स से वही लिफाफा निकाला। ये फाइल देख लें, ये सबूत हैं, कॉल डिटेल्स, वीडियोस, उनकी मुलाकातें इंटरनेशनल स्मगलिंग ग्रुप के साथ। ये वही हैदर है जिस पर तुम फख्र कर रहे हो। एक एहलकार हाल में दाखिल हुआ, उसके साथ 2 कांस्टेबल थे। उसने आगे बढ़कर कहा, हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। हैदर हुसैन शाह को हिरासत में लेना है। हैदर का रंग जर्द हो चुका था। वो पीछे हटने लगा। आयजा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, जब तुमने बचपन में मेरे ख्वाबों को मिसमार किया तब भी यही अंदाज था। अब जब कानून का सामना है तो झूठ का सहारा। पुलिस ने हैदर को गिरफ्तार किया। चच्ची बयान करने लगी। चचा का सर झुक गया। पूरे खानदान में खलबली मच गई। कुछ लोग बाहर जाकर फोन करने लगे, कुछ मुझे घूरने लगे जैसे मैंने कोई जुर्म किया हो। अब्बा आकर मेरे पास खड़े हो गए। बेटा, तुमने आज जो किया वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। तुमने हमारी इज्जत बचाई है। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया। अल्लाह तेरा भला करे, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब। मैंने उनके आंसू साफ किए। अम्मी, जो सच छुपा रहे वो कल हमें छीन भी सकता है। मैंने वही किया जो एक अफसर और एक बेटी को करना चाहिए। शादी का हाल खाली होने लगा। मेहमान खामोशी से निकलने लगे। वो तालियां जो मेरे हुस्न के लिए बज रही थी अब मेरी सच्चाई के एहतराम में दब चुकी थी। मैं स्टेज से उतरी, अपनी जूती पहनकर सीधी दरवाजे की तरफ बढ़ी और दिल में एक सुकून था जो बरसों बाद नसीब हुआ था। हाल में जैसे लम्हाती जंजला आ चुका था। कुछ लम्हे पहले जिस स्टेज पर हंसी, खुशबू और मुबारक बातें बिखरी थी, अब वही स्टेज एक अदालत में बदल चुका था। पुलिस एहलकार हैदर को हथकड़ियां पहना रहे थे और वो इनकार पर इनकार किए जा रहा था। ये साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। हैदर की आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, ये साजिश नहीं, सच्चाई है। वो सच जिसे तुमने बरसों छुपाया, मगर कानून से कुछ नहीं छुपता। चच्ची लपक कर आगे बढ़ी। आयजा, तुम्हें शर्म नहीं आई? निकाह के दिन ये सब? मैंने चच्चे की तरफ देखा। शर्म उसे आनी चाहिए जिसने बेगुनाह लड़कियों को अपनी हवस और पैसे की भीड़ चढ़ाया। मैंने सिर्फ अपना नहीं, उनका भी हक वापस लिया है। पुलिस अफसर ने तस्दीक करते हुए कहा, ये कार्रवाई महीनों की तफ्तीश के बाद हुई है। हैदर हुसैन शाह के बैनुल अक़वामी स्मगलिंग गिरोह से राब्ते साबित हो चुके हैं।
चचा के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या बकवास है, हमारा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनके सामने रिपोर्ट की फाइल खोली। ये वो तस्वीर है जहाँ ये गैर कानूनी ग्रुप के मरकजी अफराद के साथ मौजूद है। ये उसके वीजा डाटा, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल्स, सब कुछ है। हैदर अब खामोश हो चुका था, सिर्फ नजरों में एक हैरानी बाकी थी, जैसे वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि सब खत्म हो चुका है। अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हमें सबसे बड़े धोखे से बचाया। अब्बा ने पुलिस अफसर से पूछा, क्या ये मामला अदालत में जाएगा? अफसर ने कहा, जी, इस पर इंसानी स्मगलिंग के तहत मुकम्मल मुकदमा चलेगा। अगर अदालत ने जुर्म साबित पाया तो सख्त सजा मुमकिन है। मेहमानों में सरगोशियां जारी रही। कुछ लोग अपनी बेटियों के साथ खामोशी से निकल रहे थे। एक औरत ने सरगोशी की, ये वही लड़का था जिसे सब लड़कियां प्रिंस चार्मिंग समझती थी। मैंने उन औरतों की बात सुनी लेकिन कुछ ना कहा। बस वो लम्हा याद आया जब मैं बचपन में हैदर को ख्वाबों में सजाती थी और अब वही शख्स मेरे सामने एक मुजरिम बनकर खड़ा था। पुलिस उसे ले गई। हाल आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। अब्बा ने मुझे साथ ले जाकर बाहर निकाला। चलो बेटा, अब ये जगह हमें मजीद कुछ नहीं दे सकती। हम घर वापस आए तो सहन में सकूत छाया हुआ था। अम्मा ने मेरी पेशानी चूमी। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी, हिम्मत दी और तुमने वक्त पर इस्तेमाल की। रात को कमरे में तना बैठी थी। सामने वही जोड़ा लटक रहा था जो मैंने हैदर की पसंद से चुना था। मैंने उसे उतार कर एक तरफ रख दिया। अब ये एक याद नहीं, एक सबूत है कि मैं किसी के धोखे की दुल्हन बनने से पहले जाग गई। सुबह हुई तो अखबारों की शह सुर्खियों में मेरा नाम था। खातून असिस्टेंट कमिश्नर की बहादुरी, निकाह के वक्त स्मगलर को बेनकाब किया। मोहल्ले में शोर मच गया। हर गली में मेरी हिम्मत के किस्से दोहराए जा रहे थे। स्कूल की एक उस्तानी ने अम्मा को बताया। हमने आज की असेंबली में बच्चों को बताया कि आयजा बीबी हमारी रोल मॉडल हैं। एक हफ्ता गुजरा तो थाने से इत्तला आई, हैदर के खिलाफ फर्दे जुर्म दाखिल हो चुकी है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर मुकदमा अदालत में जाएगा। उसी दिन चच्ची अम्मा के पास आई, हाथ जोड़कर बोली, बहन माफ कर दो, हमने अपनी आंखों से सब देखा। अब समझ आई कि तुम्हारी बेटी ने हमें बचाया है। अम्मा ने कहा, हमें तुमसे शिकवा नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी ने सच को चुना। मैं सहन में बैठी थी। चच्ची मेरी तरफ आई, बेटी, तुमसे एक इल्तजा है, हैदर को माफ कर दो, सजा कम करवाओ। मैंने नरमी से जवाब दिया, चच्ची जान, ये बदला नहीं, ये इंसाफ है। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो वो और कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करता। अब जो होना है कानून के तहत होगा। चच्ची खामोशी से लौट गई। सब कुछ बदल चुका था लेकिन एक सवाल अब भी हर चेहरे पर लिखा था, अब क्या होगा? हैदर की गिरफ्तारी के बाद शादी का हाल तो खाली हो गया, मगर खानदान की नजरें अब भी मेरे फैसले की मुंतजिर थी। अब्बा ने मुझे एक दिन बाद बुलाया, बेटा, हम तुम्हें मजीद तन्हाई में नहीं देख सकते, तुम्हें अपने हिस्से का सुकून मिलना चाहिए। मैंने कहा, अब्बा, सुकून खुद से आता है, मैंने खुद को बचा लिया, अब दूसरों से कुछ उम्मीद नहीं। इसी दौरान मामा का फोन आया। उन्होंने अम्मा से कहा, आसिफ अब भी तुम्हारी बेटी के साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। अगर तुम सब मुनासिब समझो तो हम रिश्ता दोबारा लेकर आना चाहते हैं। आसिफ मेरे मामू का बेटा जो एएसपी था और बरसों पहले भी मेरा रिश्ता मांग चुका था। मैंने उस वक्त इनकार कर दिया था। न उससे मोहब्बत थी न किसी उम्मीद का रिश्ता, लेकिन वक्त ने सिखाया था कि मोहब्बत और इज्जत अलग अलग नहीं होती। अगर कोई तुम्हें इज्जत दे तो मोहब्बत खुद पैदा हो जाती है। मैंने अम्मा से कहा, अगर अब्बा मान जाएं तो आसिफ से निकाह करने में मुझे कोई एतराज नहीं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर अम्मा ने अब्बा को खबर दी। अब्बा ने गहरी सांस ली। अगर यही तुम्हारी रजा है तो हम खुश हैं। मामू का खानदान अगले दिन आया और चंद ही लम्हों में सब तय हो गया। इस बार न ढोल था, न कहके, न रोशनियों की कतार, सिर्फ एक सादगी थी, खलूस था, और वो निकाह था जिसमें मेरी मर्जी, मेरी सलामती और मेरे मुस्तकबिल की बुनियाद थी। निकाह की तकरीब अब्बा के कमरे में हुई। चंद करीबी रिश्तेदार और घर वाले शामिल थे। निकाह खान ने सवाल किया, आयजा बिनते सलीम, क्या आपको आसिफ वल्द अशरफ अपने निकाह में कबूल है? मैंने साफ और मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। ये अल्फाज मैंने उस दिल से अदा किए थे जो सच को पहचान चुका था
اور جس نے سیکھا تھا کہ عزت محبت سے بڑی ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد آصف میرے قریب آیا، اس نے ہلکے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، محبت بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عزت وہ فوراً محسوس ہوتی ہے۔ تم نے مجھے ہمیشہ عزت دی، اس لیے میں نے ہاں کی۔ اس شام میں نے پہلی بار دل کی عجیب سی نرمی محسوس کی، ایک ایسا سکون جو شور سے نہیں بلکہ خاموشی سے آتا ہے۔ نکاح کے بعد چند مہمان رخصت ہوئے، آصف میرے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ کتابوں کی بات کرتا، میرے کام کے بارے میں سوال کرتا اور ان خوابوں کی بات کرتا جنہیں ہم ساتھ پورا کر سکتے تھے۔ کیا تمہیں کبھی لگتا ہے ہم ایک جیسے ہیں؟ میں نے تھوڑی دیر بعد جواب دیا، شاید ہم ایک جیسے نہ ہوں لیکن ایک ہی سمت جا رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ چچی جو ایک دن پہلے روتی تھی اب خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے قریب آ کر کہا، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، جو وقت نے سکھایا وہ ہم برسوں میں نہ سمجھ سکے۔ میں نے کہا، وقت ہی سب سے بڑا استاد ہے چچی جان، اور جو سبق وہ دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ آصف نے دوسرے دن مجھے آفس چھوڑا، راستے میں پوچھا، تمہاری پہلی محبت اب بھی دل میں ہے؟ میں نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، وہ پہلی تھی، آخری نہیں۔ محبت اگر مقام پر ہو تو ختم ہو جاتی ہے، تم نے مجھے مقام نہیں تحفظ دیا ہے، اب اگر محبت آئی تو صرف تمہارے لیے آئے گی۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن میں نے اس کی خاموشی میں سکون پایا۔ میری زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ وہ عائزہ جو خود کو بچانے میں مصروف تھی اب ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہی تھی، آصف کے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نہ صرف قانون کا محافظ تھا بلکہ میرے خوابوں کا رکھوالا بھی۔ شام کو آفس سے واپسی پر آصف نے کہا، تمہیں کل عدالت جانا ہے، حیدر کے کیس کی سماعت ہے، کیا تم جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ صرف میرا نہیں کئی لڑکیوں کا معاملہ ہے۔ اب میرا فرض ہے کہ انصاف مکمل ہو۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ میں مسکرا دی، شاید یہ پہلی بار تھا جب میرا دل واقعی مطمئن تھا۔ عدالت کی سماعت مکمل ہوئی، الزامات ثابت ہو چکے تھے، حیدر کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مجرم کے خلاف شواہد واضح ہیں اور اس کے اعمال نے کئی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ قانون رحم کی بنیاد پر نہیں ثبوت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ میں کمرے عدالت سے باہر نکلی تو صحافیوں کا ہجوم تھا۔ ایک رپورٹر نے مائک آگے کیا، عائزہ صاحبہ، آپ کا حوصلہ قابل تعریف ہے، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ میں نے مختصر جواب دیا، آگے انصاف کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی زندگی کو صاف سچائی پر قائم رکھنا ہے۔ چند دن بعد جیل سے خط میرے نام آیا، روانی سے لکھی ہوئی سطریں، لیکن ہر لفظ میں بے چینی تھی۔ عائزہ، میں نے تم سے واقعی محبت کی تھی، میری غلطیاں بہت تھیں، لیکن سزا مکمل ہونے کے بعد کیا تم مجھے ایک بار معاف کر سکتی ہو؟ تم اب بھی میرے دل میں ہو، حیدر۔ میں نے وہ خط بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اپنے دفتر کے لیٹر پیڈ پر 2 سطریں لکھی، یہ سزا تمہارے جرم کی نہیں تمہاری فطرت کی ہے۔ میں وہ عائزہ نہیں رہی جو تمہارے جھوٹ پر یقین کرتی تھی، اور تم وہ انسان نہیں رہے جسے میں پہچانتی تھی۔ خط دوبارہ ڈاک میں ڈال دیا گیا۔ شام کو آصف میرے ساتھ لان میں بیٹھا تھا، میں نے اسے خط کے بارے میں بتایا۔ اب بھی اسے یہی لگتا ہے کہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ آصف کا ہلکا سا سر ہلا، کچھ لوگ اپنی غلطی سے نہیں اپنی انا سے معافی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا، اس نے معافی نہیں مانگی، بس پھر سے اپنی جھوٹی محبت کی چادر تانی ہے۔ زندگی آگے بڑھ رہی تھی، میں اور آصف دونوں اپنے فرائض میں مصروف تھے۔ وہ مختلف تھانوں کے وزٹ پر ہوتا، میں مختلف اضلاع کے مسائل حل کر رہی تھی۔ کبھی ایک ہی دن میں 4 اجلاس، 2 میٹنگز اور 3 فیلڈ وزٹ ہوتے، لیکن کہیں بھی تھکن کا شکوہ نہیں تھا۔ گاؤں میں ایک نئے اسکول کا افتتاح ہوا، مجھے بطور مہمان خصوصی بلایا گیا۔ اسکول وہی تھا جہاں میں نے کبھی سائنس کی کتابیں ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اسٹیج پر کھڑی ہو کر میں نے بچوں سے کہا، اگر کوئی آپ کو کمزور سمجھے تو وہ دراصل خود اندر سے کمزور ہوتا ہے۔
خود کو پہچانے، اپنی طاقت کو جانے، کیونکہ عزت وہی دے سکتا ہے جو خود با عزت ہو۔ بچوں کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک بچی نے آخر میں آ کر پوچھا، میڈم کیا آپ کو بھی کبھی لگتا ہے کہ آپ بدل گئی ہیں؟ میں نے اس کے سوال پر کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، میں بدلی نہیں، میں وہی بنی جو میں ہمیشہ بننا چاہتی تھی۔ آصف اور میری زندگی میں ایک نیا توازن تھا۔ محبت نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ خود بنا لی تھی۔ ایک دن شام کو وہ آفس سے واپس آیا، میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا۔ جانتی ہو کیا ہے؟ میں نے باکس کھولا، ایک قلم تھا، اس پر میرے نام کے ساتھ کندہ تھا، محترمہ عائزہ سلیم، جو ہر اندھیرے میں چراغ بن گئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہاری یہی باتیں دل جیت لیتی ہیں آصف۔ آصف نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم نے کیا کھویا، کیا سہا، اور اب تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم نے خود کمایا ہے۔ حیدر کا کیس بند ہو چکا تھا۔ وہ اب بھی جیل سے مختلف راستوں سے پیغامات بھجواتا، کبھی کسی رشتہ دار کے ہاتھ، کبھی کسی مشترکہ جان پہچان والے کے ذریعے۔ ایک دن چچی اماں آ کر بولی، بیٹا وہ بہت تکلیف میں ہے، کہتا ہے تم سے آخری بار بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، چچی جان اس کے پاس وقت تھا، اس نے مذاق بنایا، اب وہ وقت میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے عزت کے ساتھ دفن کر چکی ہوں۔ میرے لیے یہ سب اب ماضی کا حصہ تھا اور میں نے اس صفحے کو بند کر کے ایک نئی کتاب شروع کر دی تھی۔ کئی مہینے گزرے، میں اور آصف ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے تھے۔ ایک شام میں نے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے ناظرین کی طرف دیکھا، جیسے وہیں بیٹھے ہوں میرے ساتھ۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ کہانی صرف میری نہیں تھی، یہ ان سب کی ہے جنہیں کبھی کمزور سمجھا گیا، جن پر ہنسا گیا، جنہیں نظر انداز کیا گیا۔ لیکن یاد رکھو، دنیا تمہیں تبھی پہچانتی ہے جب تم خود کو پہچان لو۔ محبت تبھی معتبر ہے جب اس میں عزت شامل ہو۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں، یہ انجام نہیں تھا، یہ تو بس ایک نیا آغاز تھا۔